بحیثیت مسلمان اور مومن اگر ہم اس بات پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ذات حیات دی ہے، تو بے ساختہ مومن کے منہ سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام حیات زندگی نہایت پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت آسان بھی ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام زندگی ہمیں دیا ہے، نہایت پاکیزہ ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ہی آسان بھی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیار کی پہلی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشقتوں بھرا سخت دین نہیں دیا، بلکہ ہمیں آسانیوں بھرا نرم دین دیا، جس پر چلنا اور عمل کرنا ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ہر درجہ آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جتنا تمہارے بس میں ہے۔ یہ اسلام کا عام ضابطہ اور اصول ہے۔ جہاں جا کر معاملہ انسان کے بس سے باہر نکل جائے تو وہاں شریعت عام چھوٹ اور معافی کا اعلان کر دیتی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، نہیں پابند کرتا اللہ تعالیٰ کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور اسی طرح کھلے الفاظ میں فرمایا، اس حقیقت کو یوں کھلے الفاظ میں بیان فرمایا کہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور اگر ہم ایمانداری سے غور کریں تو اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، اور یہ دین کی آسانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز کوئی دیکھ لیں، دن رات صرف 5 نمازیں ہم پر فرض ہیں۔ اگر مومن مسافر ہو تو اس کے لیے نماز قصر کرنے کی اور 2 نمازوں کو جمع کرنے کی آسانی موجود ہے، اور اگر مومن مریض ہو تو اس کے لیے بیٹھ کر لیٹ کر حتیٰ کہ اشاروں سے نماز پڑھنے کی آسانی بھی موجود ہے۔ اس طرح زکوٰۃ کو دیکھ لیں، ہاں صرف مالدار لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور وہ بھی صرف 2.5%، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8 ایسے لوگ بتا دیے جن کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، جن کے جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ مومن جہاں زیادہ بہتر سمجھتا ہو وہاں اپنی زکوٰۃ مال کو خرچ کر سکتے۔ اور روزے دیکھ لیں، روزے فرض ہے مسلمان پہ، سال میں 1 مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور ان میں بھی دائمی مریض کو فدیہ کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی طرح عام بیمار کو بھی روزہ چھوڑنے کی آسانی دی گئی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے فرض روزہ چھوڑ دے اور بعد میں قضا کر دے، اور پھر روزے کی حالت میں کھانے پینے اور شہوت پر صرف پابندی ہے، باقی روزے کی حالت میں مومن سو بھی سکتا ہے، نہا بھی سکتا ہے، باتیں بھی کر سکتا ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ اگر روزے کی حالت میں بولنا بند ہو، نہانا بند ہو، سونا بند ہو تو یہ کس قدر مشکل اور مشقت والا روزہ ہوگا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ آپ کو اوپر بولنے کی پابندی رکھی ہے، نہ نہانے کی پابندی رکھی ہے، نہ سونے کی پابندی رکھی ہے، صرف کھانے پینے سے رک جائے انسان، شہوت پر پابندی ہے۔ تو یہ کس قدر مشکل اور مشقت دین ہوتا اگر یہ پابندیاں ساری ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ہی زیادہ آسانی کی ہے۔ اور اسی طرح حج کو بھی دیکھ لیں، ہم صرف ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہوں، اور دوران حج جو حجاج کرام ہیں ان کے لیے آسانی آسانی ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے پاکیزہ اور مبارک اور آسان دین اسلام کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اور اس پر دل کی خوشی سے ہمیشگی کے ساتھ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے دین میں آسانیاں ہی آسانی ہیں، اور ان آسانیوں سے سب سے پہلی بات یہی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق سے، اپنے بندوں سے، انسانوں سے، مسلمانوں سے، اور اپنے بندوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ وہ اس لیے تو اعلان کرتا ہے کہ میرے بندو مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو، میں تو بہت زیادہ معاف کرنے والا، پیار کرنے والا ہوں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، اور وہی بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا، بزرگی والا، عرش والا، جس کام کا بھی وہ ارادہ کرتا ہے اس کو وہ خوب کرنے والا ہے۔
تو ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارا سا دین عطا فرمایا. ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین پر استقامت دے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.